من يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والو، جب تم پر کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی بیماری آ جائے، کوئی دکھ درد پہنچ جائے تو اللہ کی بارگاہ سے نماز اور صبر کے ساتھ، پہلے صبر کا ذکر ہے، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس پریشانی کو بھی دور کر دے گا اور تمہاری مدد بھی فرما دے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو تم لوگوں نے مردہ نہیں کہنا، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ، ہم شہادت کس لیے لیتے ہیں؟ اس لیے بندوں کے امتحان لیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کا ماحول پیدا کر کے ان کی آزمائش کرتے ہیں، بھوک کے ساتھ، نقص اموال کے ساتھ، مال میں نقص کے ساتھ اور پھلوں میں کمی کے ساتھ ہم ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ جب وہ اس آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ اس کے اوپر اسی وقت صلوات بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں اس کے اوپر۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ اور فلاح یافتہ لوگ ہیں۔ تو یہ آیات جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے اس کا پورا نمونہ جو ہے وہ ان آیات میں پیشن گوئی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آج شہادت کا میں نے بیان کرنا ہے لیکن وہ کسی نئے انداز سے، نئے رنگ میں بیان کر رہا ہوں۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی آئے ہیں جو ایمان لائے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی کی ہے۔ ایک وقت تھا بنی اسرائیل میں کہ اصحاب الخدود کا ذکر قرآن مجید میں ہے، کھائیوں والے لوگ۔ تو ان کے متعلق جو روایات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کفر گھر تھا، بادشاہ بھی کافر تھا، رعیت بھی کافر تھی، جادوگر ایک رکھا ہوا تھا اس نے، بادشاہ نے۔ تو اس نے کہا میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے کوئی نوجوان میرے حوالے کر دو۔ ایک نوجوان دے دیا۔ جب اس جادو سیکھ کے آتا تو راستے میں ایک راہب سے ملتا، وہ اللہ رسول کی بات بتاتا اور وہ جادو کو کشمکش میں پڑ گیا کہ حق بات کون سی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے راستے میں ایک بلا جو تھی وہ ڈال دی۔ جب وہ بلا پڑی تھی وہاں پر لوگ وہاں سے گزرنا چھوڑ گئے تھے تو اس نے کہا میں آزمائش کرتا ہوں، اگر جادوگر سچا ہے تو میں پتھر مارتا ہوں تو وہ بلا ختم ہو جائے گی۔ جب اس نے جادو پڑھ کر وہ پتھر پھینکا تو وہ بلا وہیں کھڑی تھی۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس رب کا نام لے کر جو رب العالمین ہے میں اس کا نام لے کر اب آزمائش کرتا ہوں۔ جب اس نے رب کا نام لے کر پتھر مارا تو بلا جو تھی وہ تہس نہس ہوگی، ختم ہوگی، وہیں اس کی موت ہوگی۔ تو اب اس نے بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہو گیا تو اس نے کہا اسے پہاڑ سے گرا دو، پانی میں ڈبو دو۔ کئی اس کے ساتھ حمل کیے لیکن اللہ نے اس کو زندگی عطا کر دی ہر بار۔ بادشاہ نے اس کو بلایا کہ تمہاری موت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جی موت تو میرا بالکل آسان ہے، لوگوں کو اکٹھا کریں، میں ان کے میں 10 منٹ کھڑا ہوں گا، میری موت آ جائے گی، طریقہ میں خود ہی بتا دوں گا۔ سارے شہر کو اکٹھا کر لیا، 1 لاکھ کی آبادی تھی۔ بادشاہ کو مجھے سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو بادشاہ نے کہا کہ اب بتا دو ان کو۔ اس نے کہا دیکھو بھائی میرا بس ایک ہی ہے کہ مجھے اب
کسی طرح بھی نہیں مار سکتے، میرے رب کا نام لے کر جب آپ تیر چلائیں گے تو وہ مجھے قابل قبول ہوگا، اس سے میری موت ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کر تیر چلاؤ۔ جب اس نے چلایا تو وہ تیر جو تھا وہ آ کر اس کے یہاں کربٹی میں لگا اور وہ وہاں پر ہی شہید ہو گیا۔ سارا شہر اسی وقت رب رب پکارنے لگا اور وہ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے کہا الٹا کام کر رہے تھے، یہ تو الٹا ہی چکر چل گیا۔ اس نے کہا جو اس پر ایمان رکھے گا اس کے رب کے اوپر، کھائیاں جو ہیں بڑی بڑے گڑھے بنائے گئے، ان میں آگ جلائی گئی، ان میں ان کو ڈال دیا جائے۔ بڑے لوگوں کو اس طرح سے کر دیا، دیکھے کتنی تکلیف کی بات تھی، لیکن وہ ثابت قدم سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب تو موت تو ایک ہی بات آنی ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں نے کہا تھا، فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ ادھر سے پاؤں ٹال مارے تمہیں میں ذبح کر ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا جی اب تو ایمان ہی لے آئے، جو کرنا ہے وہ کرتے رہو، ہم تو جو ایمان کی چاشنی چکھ لیتا ہے اس کے دل سے وہ پھر نہیں نکلتا۔ تو وہ ایک عورت تھی، وہ بچے کو لپٹائے ہوئے اس کھائی کے کنارے کے اوپر آئی، تو وہ اس کو دکھیر رہے تھے پیچھے سے، وہ اپنے بچے کے لیے، اپنی جان کے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے وہ آگ سے وہ ڈر رہی تھی۔ تو بچہ ہی بول پڑا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے نا، تو وہ بچہ بولنے لگا۔ اس نے کہا اے اماں جان آپ کس فکر میں ہیں؟ وہ دیکھیں وہ سامنے جنت کی حوریں جو ہیں وہ ہار لیے ہوئے کھڑی ہیں، آپ جو لگائیں چھلانگ۔ اور سمائی نے جناب چھلانگ لگا دی اور اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو قربان کر کے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ہمیں تو اسلام جو ہے وہ مفت میں باپ کی ورثے میں مل گیا، ہمیں تو اس کی کچھ قدر نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کیسے حاصل کیا۔ فرعون کی جو ماں بنی ہوئی تھی حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ کہلاتی تھی، تو ان کو جب وہ ایمان لے موسیٰ اور اس کے رب کے اوپر، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ شہزادی تھی وہ۔ تو قرآن مجید میں جن عورتوں کا ذکر آیا ہے، بڑے جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ مومن مرد جو ہے وہ ان عورتوں جیسے ہے، ان میں سے ایک وہ مائی آسیہ بھی ہیں۔ تو ان کو پکڑ کر جب ان کو لٹا دیا، ان کے ہاتھوں میں کھونٹے لوہے کے، پاؤں میں اور پیٹ میں، تو وہ مسکرانے لگی۔ تو انہوں نے کہا یہ مسکرانے کا کون سا مقام ہے؟ انہوں نے کہا دیدار الہی ہو رہا ہے، وہ شروع ہو گیا ہے، اب تکلیف تو باقی رہی نہیں۔ تو شہید اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے، دیدار الہی سے مشرف ہو جاتا ہے اور اس کا وہ گواہ بن جاتا ہے کہ میں نے دیدار الہی کر لیا ہے۔ جب وہ دیدار الہی سے مشرف ہو جاتا ہے تو اس کی ہر تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں اس کا ہر قسم کے رزق کا ضامن بن جاتا ہے۔ اس کو شہید کہتے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو شہادت ہے دنیا میں وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ دیکھیں آپ کون ہیں۔ جب آپ 4 ہجری میں پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، بہت خوبصورت بچہ ہے۔ تو آپ آئے اور آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ کا نام حسین رکھ دیا۔ سب سے خوبصورت حسین کون ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت۔ اور ہم تو کھجورے یا شہد بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے جب آپ کو دیکھا تو اٹھا کر اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ پہلا جو آپ کے منہ میں چیز گئی ہے وہ نبوت کا جو نچوڑ ہے، جو رس ہے، جو ان کی زبان کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کے وجود میں داخل کر دیا۔ اور پھر اتنا پیار آپ نماز جب ادا کرتے ہیں تو وہ حسین اور حسن دونوں ہی صاحبزادے آ کر اوپر چڑھ جاتے ہیں کہ جی حضور شاید یہ ہماری سواری ہے۔ تو آپ خود ہی دیکھیں کہ اگر نماز میں ادھر ادھر طبیعت چلی جائے تو کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، نماز کو لمبا کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ حسن اور حسین جو ہیں یہ اپنی مرضی سے کھیل کر اتر جائیں تو پھر میں نماز کا سلام پھیروں گا۔ تو کدھر گئی وہ نماز جس پر ہم نازاں ہوتے ہیں، ہم فخر کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے کربلا کے میدان میں، قرآن مجید بھی ان کے پاس تھے۔ تو اس نماز کا فائدہ ہی کیا ہے؟ وہ میرا ایک شعر ہے، تیرے ویکھیا عشق دا رنگ چڑھدا کدے عاشقاں تسبیحاں پھیریاں نہیں، خالی رہن مسیت دے وچ ظالم۔ وہ بھی مسجد میں پڑے ہوتے تھے،
خالی رہن مسیح دے وچ ظالم جس دے اندر ٹانگاں تیریاں نہیں، جتھے قدم محبوب دا، جتھے قدم حضور دا نقش ہوئے عاشق کرن سجدے، ہیرا پھیریاں نہیں، تے جدو ہس کے یار الطاف بولے دے چاننا راٹاں نیریاں نہیں۔ تو وہ کس کی نماز پڑھتے ہیں؟ وہ بھائی نماز تو نماز والے کی ہے، آپ تو اس کو مانتے نہیں ہیں جو آپ سجدہ کر رہے ہیں، کس کو کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حسین آتے تو آپ کے گردن مبارک کے اوپر بوسہ لیا کرتے تھے کہ یہ میرا حسین جو ہے کربلا میں شہید ہوگا۔ یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی، یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی کہ یہ قربانی دیں گے دین اسلام کے لیے۔ حسین علیہ السلام جو ہے، ایک روز ایسا ہوا کہ حسن اور حسین آپس میں کشتی کرنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے فاطمہ زہرا کے گھر سلام اللہ علیہ کے، تو وہ کہہ رہے تھے حسن اس ٹانگ سے ادھر سے پکڑو، بازو ادھر سے پکڑو۔ جب وہ حسن کو یہ کہہ رہے تھے تو حسین جو تھے وہ چھوٹے تھے، حسن بیٹھتے، فاطمہ زہرا نے کہا جی آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں، بڑے کو کہہ رہے ہیں چھوٹے کو کرائے، تو یہ کون سی بات ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ادھر بھی تو جبریل کہہ رہے کہ تم یہ کرو تم وہ کرو، تو پھر میں حسن کی مدد کیوں نہیں کروں گا؟ یہ تھا ان کا گھرانہ، جہاں فرشتے بھی آ کر ان کی کشتی دیکھتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، اور اس گھر میں داخل ہونا جو تو وہ اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ تو اس حسین کو انہوں نے میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے، دو تین باتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس شہادت میں صحابہ رضوان اللہ علیہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور جو صحابہ رضوان اللہ علیہ ہیں، میں جب اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں اللہ کی توحید، اللہ کے نور میں گم ہونا، حضور علیہ السلام کی محبت، حضور کے لیے جان قربان کرنا، پنجتن پاک کی مودت، غیر مشروط غلامی، صحابہ رضوان اللہ علیہ کی روشنی، اور اولیاء اللہ کا راستہ، یہ ہے صحیح طریقہ۔ اب جو آدمی صحابہ کا جو ہے وہ مقابلہ پنجتن پاک سے کرتا ہوتا ہے، اس کی عقل پر بھی میں ماتم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسے علم ہی نہیں ہے کہ وہ پنجتن پاک کی شان کیا ہے، وہ صحابہ کو ان کے ساتھ کیوں ٹکراتا ہے۔ صحابہ اپنے مقام پر ہے، وہ روشنی کی مینار ہے، پنجتن پاک اپنے وہ کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس کی کشتی میں سوار ہوگا پار ہوگا، نہیں ہوگا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آپ دو چیزوں کو یاد رکھیں، ایک ہے خلافت اور ایک ہے امامت۔ اللہ تعالیٰ کے تین خلیفے ہیں، آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، رسول علیہ السلام، اور حضور پاک کے 5 خلیفے ہیں۔ پہلے خلیفہ صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ جو ہے وہ عمر فاروق، تیسرے خلیفہ جو ہے وہ عثمان غنی، چوتھے جو ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا، اور 5ویں حسن علیہ السلام مجتبیٰ۔ یہ 5 خلیفے ہیں رسول پاک کے۔ آپ دیکھیں خلافت اور امامت کیا ہے۔ امام جو ہے امام الانبیاء رسول پاک ہے، اور امام اولیاء جو ہے، امام مبین جو ہے وہ علی علیہ السلام ہیں، اور آپ کے 11 جو بیٹے ہیں وہ امام مبین ہیں۔ جو خلیفہ ہے وہ تو سید کے بغیر بھی ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں اس کے لیے کہ وہ سید ہو، اور لیکن جو امام ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ حضرت علی کی اولاد میں سے ہو، حضرت کی اولاد میں سے ہو۔ اور یہ جو امامت ہے یہ باطنی حکومت ہے، اور یہ جو خلافت ہے یہ ظاہری حکومت ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، عثمان غنی 800، آپ کے 1000 اونٹ جو تھے وہ لدے ہوئے ہیں گلے کے۔ لوگ آگے کہا جی ہمیں غلہ دے دے، قحط کا سما ہے، کہا کیا دیتے ہو؟ کہا 1 کے 2 5، اور آپ نے فرمایا کوئی 10 دیتا، کہا جی یہ تو مہنگا ہے، کون لے گا کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا پھر میں اپنے اللہ سے سودا کرتا ہوں جو دنیا میں 10 اور آخرت میں بے شمار 70 سے بھی 700 سے بھی زیادہ گنا جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ غلہ جو ہے مساکین مدینہ میں تقسیم کر دیا جائے، اور یہ جو اونٹ ہے بیچ کر مساکین کو ان کا خرچہ دے دیا جائے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، اور یہ ہے اسلامی قانون کا نفاذ، اسلامی قانون کا۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں دو عورتیں تھیں، دونوں کے ایک بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی، دونوں کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے، کوئی شہادت موجود نہیں تھی۔ تو حضرت عمر فاروق کو سمجھ نہیں آئی، حضرت علی علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ کو کہا جناب یہ دیکھیں بیٹا کس کو دے بیٹی کس کو دے، تو آپ نے فرمایا دونوں کا دودھ مجھے لے کر دے۔ بیت المال سے پیمانے منگوایا کہ جب اس کو تولا گیا، ایک کا ہلکا تھا ایک کا بھاری تھا، کہا یہ ہلکے والی کون ہے، کہا یہ ہے اس کو بیٹی دے دو، اور یہ بھاری والی کیا، یہ ہے اس کو بیٹا دے دو۔ عمل درآمد کرنے کے بعد عمر فاروق نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے کیسے جناب فیصلہ کر دیا، سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا قانون وراثت جو ہے وہ ماں کی چھاتیوں سے شروع ہو جاتا ہے، بیٹی کا دودھ 8 آنے تھا، بیٹے کا 1 روپیہ میں نے وزن کر کے دیکھ لیا۔ یہ ہے امامت، یہ ہے امامت، باطنی حکومت ہے۔ امام جعفر بن صادق سے پوچھا کہ بچے کون دیتے ہیں، انڈے کون دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بچے وہ دیتے ہیں جن کے کان جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں، اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ کائنات کا سارا علم جو ہے وہ 2 لفظوں میں سمیٹ دیا، اس کو امامت کہتے ہیں۔ اور یہ امام علی علیہ السلام کی امامت کون چھین سکتا ہے؟ اور بھائی امامت دی ہو اللہ نے، اور اس کی تصدیق کی ہو محمد رسول اللہ نے، اور وہ پیدائشی طور پر ان کے وجود میں جاری و ساری ہو، تو وہ کون آدمی ہے جو آپ سے آپ کی امامت چھین لے؟ خلافت تو ہو سکتا ہے، اور آپ اہل البیت جو ہیں وہ خلافت کے طلبگار ہی نہیں ہیں۔ جب علی بن حسین زین العابدین کو فوجوں کے کمانڈر نے یزید کے ختم ہونے کے بعد یہ کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ خلافت سنبھال لیں، تو آپ نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو بادشاہ ہیں، ہم تو بادشاہ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی۔ اور ایک اور بات جو ہے یہ یاد رکھے کہ خلافت جو ہے وہ انہوں نے صحیح خلافت کا نظام کیا، اہل بیت اس کے طلبگار نہیں ہیں، ہم ہیں طلبگار اس کے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہو جناب باغ فتح کے سلسلہ میں کہ وہ جناب لے کر جاتے تھے، صدیق اکبر کی کچہری میں جاتے تھے، عمر کی کچہری، بھائی ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ زہرا کے ساتھ سے پلو ڈھلک جائے تو سورج طلوع نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم صدیق اکبر کو یہ حق حاصل نہیں ہے، نہ ہی ان میں یہ جرأت ہے کہ وہ فاطمہ زہرا کو طلب کرے اپنے پاس، اور نہ ہی فاطمہ زہرا کو اس کی حاجت ہے کہ وہ دنیا کے مال کے لیے صدیق اکبر کی کچہری میں جائیں۔ دیکھیں ایک روز 7 روز کا فاقہ تھا، مائی فدہ جو چاندی کے نام سے ان کا نام بھی چاندی رکھ دیا، چند کنکر لے کر ہاتھ میں فاطمہ زہرا کے سلام اللہ علیہ کے حاضر ہوئی۔ جب ایسے ہاتھ کھولا تو اس میں چاندی کے ٹکڑے تھے، کہا یہ کیا ہے، کہا جی وہ گھر میں فاقہ ہے، تو میں نے کہا یہ بیچ لیتے ہیں، کچھ گزارا کر لیں گے 1 آدھے دن کا، تو آپ نے کہا بند کرو اس کو مٹھی کو، جب پھر کہا کھولو، جب وہ مٹھی کھولی تو وہ ہیرے جواہرات تھے۔ فرمایا یہ ہمارا فقر جو ہے یہ اختیاری ہے، یہ ایک مجبوری نہیں ہے ہم پر، ہم نے خود ہی سے اختیار کیا ہوا ہے، جو وہیں پھینک ہوا ہے فدہ جہاں سے اٹھا کر لائی ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک روز جب گئے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ذرا دیر کی دروازہ کھولنے میں، تو آپ گئے تو کہا جی میرے پاس چادر نہیں تھی پوری، تو انہوں نے حضور نے اپنی کملی اوپر سے پھینکی، لے پہن لے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو حضور پاک بھی جا کر کہے سر نیچا کر کے 10 منٹ بیٹھے رہے، فرمایا فاطمہ زہرا اے میری پیاری بیٹی اگر تو کہے میں کوہ احد کو حکم دوں تیرے لیے سونے کا بن جائے۔ کہا جی ابا جی فاطمہ نے تو ہمیشہ فقر ہی کو پسند کیا ہے، فاطمہ نے ہمیشہ فقر ہی کو پسند کیا ہے، اور سلطان العارفین کے طریقے میں یاد رکھیں پہلے سلطان فقر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور ہر ایک کی حضوری ہو سکتی ہے، حضرت علی کی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے بھی ہو سکتی ہے، لیکن سادات کو بھی فاطمہ زہرا کی حضوری نہیں ہوتی، وہاں پردہ ہوتا ہے شدید قسم کا۔ یہ ہے آپ کا مقام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ تو ایک تو میں نے بات یہ بتا دی کہ خلافت اور امامت کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ خلیفہ تو ہے، امام اول ہیں، اور ان کے اولاد جو ہے ان میں سے 12 امام، قیامت میں آخری امام بھی ان کے اولاد میں سے ہی ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ جو ہے اگر مجھے کو کہے
کیا 10 لاکھ کے لیے کچہری میں اپنی بیوی کو بیٹی کو بہن کو بھیج دو، تو میں تو خدا کے فضل سے بھیجنے کو تیار نہیں ہوں، تو وہ جو کائنات کے وارث ہیں وہ کہاں جاتے ہیں ان کے پاس؟ وہ بالکل نہیں گئے، نہ ان کو جانے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف جھگڑا پیدا کرنے کے لیے ایسے انتشار کی باتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہوتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ جو تھی وہ پڑھائی نہیں، وہ خلافت تقسیم کرتے رہے۔ یاد رکھے کہ مدنیت حکومت کا قانون یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے نو تھرون کین بی وداؤٹ اے کنگ، ایک بادشاہ کے بغیر تخت کبھی بھی نہیں ہوتا۔ قسطنطین فوت ہو گیا تھا تو اس کو دفن تب کیا، پہلے بیٹے کے سر پر تاج رکھ دیا۔ ابھی چائنا کا موزے تنگ فوت ہوا تھا، پہلے اس کا جانشین مقرر کیا، تو پھر تو وہ تو بہت ہی آج سے 1400 سال پہلے ان کو اس قانون کا علم تھا کہ تاکہ انتشار نہ پیدا ہو جائے حکومت کو پہلے ہی کسی آدمی کو نامزد کرنا چاہیے۔ آپ جی حضور پاک کا جنازہ نہیں پڑھا، کون جنازہ پڑھتا ہے؟ حضور پاک کا۔ دعائے مغفرت، یا اللہ بخش دے رسول پاک کو۔ یا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو جائے، حضور پاک چاہے گے اللہ غفور الرحیم تمہیں معاف کر دے گا۔ طریقہ تو یہ ہے۔ اور وہاں پر درود و سلام پڑھا گیا، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بھی سن لے لوگ، ان کا جنازہ بھی نہیں ہوا۔ آپ کئی دن روتی رہی اللہ کی بارگاہ میں، یہ اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، میرے لیے نامحرم ہے، وہی بات کر رہا ہوں۔ وہ نامحرم ہے، کیسے میری جان قبض کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاطمہ تیری جان تو میں اپنے دستے قدرت سے قبض کر لوں گا۔ جب آپ کا وقت ہوا تو آپ نہا دھو کر آ کر لیٹ گئیں، اور مائی فدہ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئی، اور مائی فدہ سے کہا اب میں اللہ کی ذات میں قبض ہو رہی ہوں، اب میرا سطر کوئی نہیں کھولے گا۔ حضرت علی علیہ السلام بھی نہیں، بلکہ مجھے رات کو اندھیرے میں اوپر چادر ڈال کر پوری طرح سے جو یمنی لوگوں کا طریقہ ہے اس کے مطابق میرا جنازہ دے، اور میرے جنازے میں آدمی غیروں کو بالکل طلب نہیں کیا جائے، گھر کے 2-4 جو میرے محرم ہیں ان کو ساتھ لے کر مجھے دفن کر دیا جائے۔ آپ کا بھی جنازہ نہیں ہوا، آپ اللہ کی ذات میں اللہ کے نور میں قبض ہو گئی، اور علی علیہ السلام کا بھی نہیں جنازہ ہوا۔ جب ابن ملجم نے تلوار مار دی، آپ میدان جنگ میں آپ کا وجود لوہے کا ہو جاتا تھا، تو اس لیے میدان جنگ کی بجائے نماز کے عالم میں آپ کا وجود موم کی طرح پگھل جاتا تھا، تو وہاں پر ابن ملجم پتہ بھی تھا میں پھنس جاؤں گا، وہاں پر حملہ آور ہوا، تلوار مار دی زہریلی آپ کے سر میں۔ تو جب آپ کو ہوش آیا، بے ہوش ہو گیا، جب پکڑ لیا گیا اس کو، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر میں زندہ رہا تو خود ہی فیصلہ کروں گا اس کا، ورنہ تم جانا اور تمہارا کام۔ ابھی میں جب اگر فوت ہو جاؤں تو ایک آدمی آئے گا، مجھے نہلا بہلا کر اس کے سپرد کر دینا، اور وہ مجھے لے جائے گا، تم اپنا تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گیا، آپ کو وہ کنویں کا ذکر موجود ہے، آج بھی وہ موجود ہے جہاں سے آپ کو نہلایا گیا۔ جب وہ آ گئے صندوق میں ڈال دیا تو ایک اونٹنی سوار آ گیا، اس نے کہا جی میرے حوالے کر دیں، اس میں رکھ دیا۔ جب وہ چلے تو شہزادے بھی پیچھے چلے، انہوں نے کہا بھائی وہ رک گئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ کوئی ابن ملجم کا ساتھی نہ لے جائے، حضور کی توہین کر دے۔ تو آپ نے نکاح بٹھایا تو علی شیر خدا خود ہی موجود تھے، اور یہی فخر ہے، یہی فخر ہے، یہی حضرت علی علیہ السلام کا صحیح علم ہے کہ آپ زندگی میں ہی دائمی حیات حاصل کر لیں، جہاں چاہیں وہیں موجود ہو جائیں۔ صحابہ رضیہ جو تھے ان سے کسی نے کہا فنا اور بقا کا مقام مجھے آپ کے مریض نے کہا، حمید الدین ناگوری نے کہا مجھے فنا اور بقا کا مقام سنا، کہا جو میرا جنازہ پڑھائے گا۔ جب بہت ہو گیا آپ تو شیر آ کے بیٹھ کے، کوئی اٹھتا تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے، آخر ان کو جنازہ ان کا تیار کر دیا۔ تو جنگل سے ایک گھوڑی پر سوار نقاب پوش آیا، اس نے گھوڑی ادھر باندھی، اللہ اکبر کیا، جنازہ پڑھایا، تو سوار ہو کر جانے لگے، انہوں نے پاؤں پکڑ لیے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا جی مرشد نے فرمایا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے فنا بقا کا مقام پوچھنا۔ تو آپ نے جب نقاب اٹھائی تو 100 روپیہ خود ہی گھوڑی کے اوپر سوار تھے، اور آپ نے فرمایا فنا وہ پڑھا ہے، بقا یہ ہے۔ جب یہ کہا تو وہ ادھر ہی منہ کے باہر گر گیا۔ تو یہی ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں حضرت سلطان باہو سے، اور یہی وہ ہے
علم ہے، جیسے ایک نہیں ہزاروں قسم کے وجود جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، وہ پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارے ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام کے کتنے ہوں گے؟ اب ہم کہتے ہوتے ہیں جی کربلا میں بھئی امام حسین کی مدد کے لیے نہ حضرت علی آئے نہ کوئی دوسرے پہنچے مدد کے لیے، آپ یہاں پر یا علی کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، اپنے بیٹے کی جو انہوں نے مدد نہیں کی، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو فرشتے آئے، موکلات آئے، مخلوق آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں حکم کرے، ہم اس آگ کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ تو کہا میں تم سے کچھ حاجت نہیں رکھتا، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا میں اپنے اللہ سے بھی کوئی حاجت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ خود ہی میری حاجتوں سے آگاہ ہے۔ یہاں بھی آئے تھے میدان کربلا میں بھی موکلات، جنات، فرشتے سب حاضر ہوئے تھے، تو آپ نے مدد ہی نہیں طلب کی۔ آپ نے فرمایا وہ خود ہی جانتا ہے میں کیسے مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ بات ہی کہ آپ نے مدد طلب ہی نہیں کی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ کیا حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مظلوم ہیں؟ رونا تو چاہیے، روتے ہم اس لیے ہیں کہ 6 ماہ کے بچے کو تیر مار کر علی اصغر کو ذبح کر دیا ظالموں نے، ہر جو شرافت کی حد ہے اس کو توڑ دیا انہوں نے، خیموں جو تھے جو ان کے اوپر گھوڑے رونے کے لیے بگا دیے، لاشوں کے اوپر جو تھے کربلا میں گھوڑے بگا دیے، نہ چھوٹے کو دیکھا نہ بڑے کو دیکھا، پانی بند کر دیا، یہ الگ ظلم تھا۔ اور جو بھی ان کی یعنی منشا تھی وہ یہ تھی بیمار، زین العابدین کو بھی وہ چاہتے تھے، اور جب اس قتل تو آپ زینب علیہ السلام سالار قافلہ ہے بعد میں، آپ ایسے اس کے اوپر کہا اگر تم اس کو قتل کرو گے، اگر تم اس کو قتل کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ایک قدم بھی نہیں اٹھائیں گی، کیونکہ تم ہمارے لیے نامحرم ہو، جب ہمارا محرم ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم سفر طے کریں گی۔ یہ دیکھیں شریعت کی کتنی بڑی بات ہے کہ زین العابدین جو ہے وہ ہمارے محرم ہے، ہم اس کے ساتھ تو سفر کر سکتی ہے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ نامحرم ہیں آپ ہمیں قتل کر سکتے ہیں، لیکن ہم شریعت کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ اور سارا راستہ مائی صاحبہ نے اپنے بالوں سے اپنا چہرہ جو تھا وہ ڈھکا ہوا تھا، اور وہ کتنا بڑا دل ہوگا حسین کا۔ حسین علیہ السلام 10ویں محرم کو ایک ایک بچے کو، ایک ایک بھائی کو، ایک ایک وہاں پر عمر کو، وہاں بھی عمر بھی تھے آپ کے ایک بھائی اور ایک عثمان بھی تھے، ان کو سب کو باری باری لا کر 70 اور 72 جو ٹن ہے وہ ان کو ایک لائن میں اکٹھا کر کے رکھ رہے ہیں۔ کتنا بڑا جگر ہوگا آپ کا۔ اور ایک کسی کا فوت ہو جائے تو اٹھا نہیں جاتا، کمر ٹوٹ جاتی ہے، لیکن آپ ہی کا اتنا بڑا حوصلہ تھا کہ آپ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ جو کہتے ہوتے ہیں کہ ہم مظلوم سمجھ کر حسین کو ہم نہیں روتے، اس لیے کہ مظلوم وہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، جس کو جب مارا جاتا ہے یا جس پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اس کا جواب نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو تھی اس کے بیٹوں کو فرعون ذبح کر ڈالتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھ کر اپنی لونیاں بنا لیتا تھا، وہ قوم مظلوم تھی۔ حسین میدان کربلا میں مظلوم نہیں تھے، آپ حق کا بول بالا کرنے والے تھے، آپ حق کی آواز تھے، آپ حق کی تلوار تھے۔ اس میدان میں اتنا بچہ بھی اگر آیا ہے اس نے تلوار نکالی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں حق کا لمبردار ہوں، میں حق کے لیے حق کے میدان کربلا میں کھڑا ہوں، اور موذیو اگر تم اس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، بے شک وہ دوسرے لمحے شہید ہو گیا ہو، لیکن اس نے حق کا جو بول ہے وہ میدان کربلا میں ضرور اونچا کر دیا تھا۔ یہ لڑائی جو تھی، اب ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جی اسلام کے لیے قربانی دی، اسلام کے لیے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ بھئی کہ ہم پورے مسلمان ہو گئے سارے، ہم تو بن گئے شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، ہم تو یہ بن گئے۔ اسلام کیا، اسلام میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ یہ نمازیں پڑھنے سے نہیں اسلام پورا ہوتا۔ اصل بات جو تھی وہ یہ تھی
کہ آپ ایک سسٹم کے خلاف، آپ ایک سسٹم کے خلاف آپ کھڑے تھے تلوار لے کر۔ امیر معاویہ جو تھے وہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے تھے، تو آپ کہتے تھے میں نہیں چاہتا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو نظام ہے اسلام کا اس کے مطابق آپ عمل درآمد کریں، میں پہلا آدمی ہوں جو اس کی بیعت کر لوں گا۔ وہ نظام کیا ہے؟ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد نہیں کیا خلیفہ، تو لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت علی المرتضیٰ کو اور حسن مجتبیٰ کو لوگوں نے اپنا خلیفہ، مدینے کے لوگوں نے اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ آپ بھی مدینے کے لوگوں پر بات چھوڑ دیں، وہ جس کو بھی کر لیں وہ کر لیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نامزد کیا صدیق اکبر نے عمر فاروق کو، لیکن وہ نامزد کیا، آپ نے یہ کہہ دیا میں نے اپنے خیال میں امت کے بہترین آدمی کو نامزد کیا ہے، لیکن یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے۔ تو اے امیر معاویہ، اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں نامزد تو اپنے رشتہ دار کو نہ کریں، مدینہ میں سے جو ملک کا بہترین آدمی ہے اس کو نامزد کریں۔ اور اگر آپ کو یہ بھی پسند نہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ عمر فاروق نے 5 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو چنا آپس میں، تو آپ بھی ایک کمیٹی بنا دیں مدینے کے لوگوں میں سے، وہ 5 آدمی میرا نام نہ رکھے انہوں میں، وہ بنا دے، وہ ایک آدمی جس کو کریں گے میں بھی اس کا بیعت کر لوں گا اس کے ہاتھ پر۔ لیکن اگر آپ اس نظام کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو میں اس کے لیے قطعاً یہ بات ماننے کے لیے تیار رہی ہوں کہ آپ آج اپنے بیٹے کو بنا دیں، بیٹا کل کو اپنے بیٹے کو بنا دے، وہ اگلے بیٹے کو بنا دے، تو یہ اسلامی نظام، اسلامی سسٹم اور اسلامی اصول کے خلاف بات ہے۔ میں اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ تھی بات جس کے لیے آپ میدان کربلا میں کھڑے تھے۔ اور جب وہ لوگ آئے، آپ نے ان کو بڑا موقع دیا کہ بھئی آپ مجھے یزید کے پاس جانے دیں یا مجھے سرحدوں کی طرف نکل جانے دیں، میں تو لڑائی نہیں تم سے کرنا چاہتا، نہ میں جنگ کے ارادے سے آیا ہوں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی حسین علیہ السلام نے، یزید جو تھا وہ بادشاہ وقت تھا تو اس کی بات ماننی چاہیے تھی، وہ خلیفہ وقت تھا، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ لفظ بغاوت میں ان کے منہ سے کہہ رہا ہوں۔ اب اس بات کو بھی سمجھ لیں، وہ کس بات کی قرآن مجید کی آیت ہے کہ اطاعت کرو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں سے صاحب امر ہے ان کی۔ سب مولوی یہی فتویٰ دیتے ہیں اولی الامر منکم کا مطلب یہ ہے جو بادشاہ وقت ہے، اور ساتھ ہی ایک حدیث بھی کوٹ کرتے ہوتے ہیں کہ خواہ وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو اس کی بھی اطاعت کریں اور اس کا بھی کہنا مانیں۔ اب اس حدیث کی پہلے قرآن مجید سن لیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور اس کے بعد کسی فاسق و فاجر کی اطاعت کا کیسے جوڑ دیں گے آپ؟ اللہ تو ہے، رسول پاک کیا ہے، اس کے بعد ایک فاسق و فاجر آگے بادشاہ کیا، اس کی اطاعت بھی اس آیت کے تحت لازم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ وہ کون ہے اولی الامر؟ کون ہے؟ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اولی الامر جو ہے وہ فقیر ہے، وہ ولی اللہ ہے، جو اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور ولی اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ہم پر فرض ہے۔ بادشاہ فاسق و فاجر کی اطاعت ہم پر فرض نہیں ہے۔ بہت سے بادشاہوں نے، بہت سے بادشاہ جو تھے وہ انہوں نے ولی اللہ کے پاس گئے، ولی اللہ نہیں ان سے ملے، اور بہت سے جو اللہ کے بندے ہیں انہوں نے ان کو ٹھکرا دیا کہ جاؤ ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ تو روح جو ہے یہ 5 درجات رکھتی ہے، روح جو ہے یہ 5 کتنے 5 درجات رکھتی ہے۔ پہلا تو جو ہے یہ جسمانی جو حیات ہے اس کو نباتاتی روح کہتے ہیں، یہ خون اور سانس پر مبنی ہے، کسی کا سانس بند کر دیں یا کسی کا خون سلب کر لیں، نکال لیں، اس کے وجود سے موت ہو جائے گی۔ یہ روح حیات ہے، یہ روح حیات ہے۔ دوسری جو ہے وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدْنَاهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، ہم نے ان کے دلوں میں نور ایمان ثبت کر دیا ہے اور اس کو روح سے مدد دے دی ہے۔ یہ دائمی حیات کا ہے۔ وَأَتَى بِقَلْبِ اللَّهِ السَّلِيمِ، وَأَتَى اللَّهُ بِقَلْبِ سلیم جو ہے یہی ہے۔ اور تیسری جو روح ہے وہ ہے روح امری، قُلْ
روح من امر ربی، تو وہ ایسے لوگ ہیں جو جن کو ایسی قوت حاصل ہوتی ہے کہ وہ امر رب بن جاتے ہیں، جس کام کو کہتے ہیں ہو جائے وہ اللہ کے فضل سے ہو جاتا ہے۔ جن کو یہ روح حاصل ہوتی ہے وہ صاحب امر وہ ہوتے ہیں، صاحب امر وہ لوگ ہوتے ہیں جس کو کام کو کہتے ہیں ہو جائے اللہ کے فضل سے وہ ہو جاتا ہے۔ تو ان معنی کے لحاظ سے تو سب سے بڑے صاحب امر جو ہے وہ امام حسین کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور روح ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا اور ہم نے ان کو روح قدسی سے مدد دی، روح قدسی سے مدد دی۔ میرے لیے جی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ وہ جو طاقت روح قدسی کی عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی وہ مجھے بھی حاصل ہے، اور مجھ سے بھی وہی کام سر جاتے ہوتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ اور ایک ہے روح الامین، وہ حضور علیہ السلام کی روح ہے جو کائنات کے اوپر۔ تو یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہمیشہ غلط کیا گیا ہے، اس سے مراد اولیاء اللہ ہے، عطایت اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ اور اگر صاحب امر حکم دے تو بادشاہ ننگے پاؤں بھاگتا ہوا ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اورنگزیب سلطان العارفین کی خدمت میں بغیر ننگے پاؤں ننگے سر بھاگتا ہوا حاضر ہو گیا۔ تو صاحب امر جہاں پر جو ہے وہ یہ ان کی بات ماننا کہ جی اس کی جزید کی جو بیعت تھی وہ ایک بادشاہ تھا اس کا، اور یہ جو کہ حبشی والی بات ہے وہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایک حبشی غلام بھی اسلامی طریقے کے مطابق اسلامی سلطنت کا بادشاہ بن جائے تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، اس کے بھی ہر حکم کو ماننا ہے، کیونکہ اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بادشاہ وقت بنا دیا۔ سمجھنے بات آپ، یہ نہیں کہ ہر کوئی جو بھی ہے بیٹھا ہوا اس کے لیے یہ آپ نے ہے، جو صحیح معنوں میں اسلام کا پابند ہے اور جس کو اسلامی اصولوں کے مطابق چنا گیا ہے، اگر وہ خوش قسمتی سے اگر وہ ایک حبشی بھی ہو، غلام بھی ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ یہ صدارت کا منصب بخش دے تو ہم پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ لیکن اگر فاسق و فاجر آدمی زبردستی کا آسمانہ قبضہ کر کے حکومت کے اوپر بیٹھ جائے تو ہم اس کے لیے ماننے کو اس کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جو شہادت ہے حسین علیہ السلام کی، اس نے دو سبق ہمیں اور دیے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جب آپ میدان میں گر گئے مقابلہ کرتے ہوئے ان کو زخمی جدھر بھی آپ رخ کرتے تھے وہ بھاگ کھڑے ہوتے تھے آگے سے، پتہ تھا کہ یہ حیدری تلوار ہے اور یہ واصلے جہنم کر دے گی، جس کو لگ گئی وہ مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ بھاگ کے پھرتے تھے میدان میں پیڑوں کی طرح سے۔ آخر آپ نے ان سے کہا کہ اس وقت کیا وقت ہے؟ کہا کہ جمعے کا وقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت مسجدوں میں کیا ہو رہا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا وہاں پر خطبہ ہو رہا ہوگا، لوگ نمازوں کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ تو کہا وہ کس کی نمازیں پڑھتے ہیں؟ وہ تو میرے نانا کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو حیا اور شرم نہیں آتی کہ تم آج مجھے میدان کربلا میں میرے مقابلے کے اوپر کھڑے ہو، نمازیں بھی ہماری پڑھتے ہو اور ہمیں قتل کرنے کی ڈر پہ بھی ہو؟ انہوں نے کہا بھائی باتیں نہ سنو، شمر نے کہا باتیں نہ سنو، اگر باتیں سنی تو کہا پلٹ جائے گی، یہ زبان کے بڑے تیز ہیں تو ایک یکدم حملہ کر لو۔ انہوں نے کر دیا۔ تو جب آپ گر گئے حسین علیہ السلام تو آپ نے کہا اے شمر ہٹ، اس کو جھڑک دیا۔ جب تک حسین جو ہے وہ قبلہ روح ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے سجدہ میں سر نہیں رکھ دے گا، اس گردن کو کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ تو آپ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہی قبلہ رخ ہو گئے، زمین کے اوپر زخموں سے چور چور سے خون بہ رہا تھا، میدان کربلا کی ریل جو تھی وہ سیراب ہو رہی تھی۔ یقین کرے کہ حسین کے خون کا یہ عالم ہے، یہ میرے پاس ایک پتھر پہنا ہوا ہے، سفید ہے، جیسے جیسے یہ 1 2 4 10 تاریخ ہو رہی ہے تو محرم کی 10 تاریخ کو بالکل سرخ ہو جائے گا۔ دیکھنا ہے تو آگے دیکھ لو۔ یعنی اس پتھر کو بھی یہ غم ہے، یہ غم حسین ہے، یہ خون کے آنسو روتا ہے، یہ خون کے آنسو روتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر حسین کے لیے رونا ہے تو سارا سال ہی رویا کرو۔ یہ 10 دن ہو کر فرض ادا کر دینا کوئی بات نہیں ہے۔
حسین کے لیے ہر وقت اس حسین علیہ السلام کے بچوں کے لیے اور پنجتن پاک کی عطرت کے لیے اگر آپ کو رونا ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اگر چند قطرے ان کی محبت کے آپ کے پاس جمع ہو جائے اور کوئی آدمی ان کو دوزخ کے اوپر پھینک دے تو دوزخ کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس لیے رونا جو ہے یہ بڑی عبادت ہے، لیکن جو ہے وہ رونا اس قسم کا جو محبت میں ہو اور دائمی ہو، وقتی آپ شکل بنا کر ہاں ہوں کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر دل سے نہیں آپ کے نکلتا تو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو ہی پتا ہے کہ نہ اللہ راضی نہ رسول راضی۔ ایک تو یہ ہے کہ سجدے میں سر جب حسین نے کٹا دیا تو ہم نماز سے اتنی پہلی توہی کیوں کرتے ہیں؟ نماز سے ہم کیوں گریزا ہے؟ یاد رکھیں، ماتم اپنی جگہ پر، زلزلہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جو سجدے میں سر کٹا دیا حسین نے تو ہم اس کی اقتدا کیوں نہیں کرتے؟ جو حسین کا محب ہے، جو حسین علیہ السلام کی غلامی میں اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے یا غلامی پر چلنا چاہتا ہے، نماز عارفہ کیوں جی نماز زاہدہ سجدہ سجود است، نماز عاشقہ ترک وجود است۔ تو اپنے وجود کو اللہ کی بارگاہ میں جیسے آپ کھڑے ہوتے تھے، آپ کا وجود جو تھا موم کی طرح پگھل جاتا تھا، یہ آپ کا سبق ہے، اس کو اختیار کریں، اللہ کی بارگاہ سے تعلق قائم کریں۔ جب سجدے میں جائے تو کائنات جو ہے وہ ساری آپ کی طرف جھک کر آ جائے کہ یہ حسین والی نماز پڑھ رہا ہے، یہ حسین والی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور جو دوسری بات تھی، جب نیزے کے اوپر آپ کے سر کو اٹھایا گیا تو لوگوں نے سنا کہ اس میں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو یاد رکھے کہ ہم یہ کہہ کر کہ یہ اس قرآن مجید کو جمع حضرت عثمان نے کیا ہے، ہم یہ کہہ کر پہلو تہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اگر حسین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے تو ہمیں قرآن مجید کو حفظ بھی کرنا ہوگا، اس کی تلاوت بھی کرنی ہوگی اور رات دن تلاوت کرنی ہوگی، کیونکہ آپ نے تو نیزے کے اوپر تلاوت کر کے بتا دیا کہ میں اس کا وارث ہوں، اس قرآن کا وارث ہے میں حسین ہے۔ تو آپ بھی خدا کے لیے قرآن مجید کو یہ نہ ہو کہ عمل کے روز لو آپ کو کہے کہ اس نے تو مجھے چھوڑ رکھا تھا، ہے اللہ یہ کیسے دین کی بات کرتا ہے، یہ کیسا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی آیات کو یاد کرنا اور اس کو سمجھنا، یہ پنجتن پاک کا ورثہ ہے، یہ پنجتن پاک کا ورثہ ہے۔ اور سجدے میں سر کو کٹانا جو ہے یہ بھی پنجتن پاک کی سنت ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں یہ ترازو آج بھی لگا ہوا ہے، حق اور باطل کا ترازو آج بھی لگا ہوا ہے۔ جو آدمی حق کا ساتھ نہیں دیتا، منہ موڑ کر چلا جاتا ہے، یاد رکھے وہ یزید کے ساتھ ہے، اور جو آدمی حق کا ساتھ دیتا ہے، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہی حسین علیہ السلام کے ترازو میں تل رہا ہے۔ تو خود ہی اپنا ترازو رکھ کر دیکھ لیا کرے کہ ہم حق کا کتنا ساتھ دیتے ہیں، حسین علیہ السلام کے اسوہ پر کتنا ہم عمل کرتے ہیں، آپ سے کتنی ہمیں محبت ہے۔ اگر آپ حق کے لیے ایک نعرہ بھی لگا دیں گے تو خدا کی قسم حسین جو ہے وہ زندہ ہے، وہ راضی ہو جائے گے آپ سے۔ تو یہ جو مجلس ہے یہ ہے کہ بھئی رونا بھی ہے، لیکن وہ رونا اس طرح سے ہے کہ دائمی ہے۔ آپ کو جب بھی آپ حسین علیہ السلام کی یاد کریں، دیکھیں میں ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے چارپائی میری نوکر نے ڈال دی اس طرف کو، تو اوپر حسین علیہ السلام کا روضہ منورہ لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا یار ادھر کو میرے پیر کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی اونچا ہے۔ میں نے کہا بھائی نہیں، اونچے کی بات نہیں ہے، عزم کی اور بات ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا میں نے خود ہی ادھر کو کر لیا۔ جب میں نے ادھر کو کر لیا، ابھی میں نیند میں گیا ہی تھا تو میں نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام کے روضے کے اوپر کھڑا ہوں۔ اور اللہ کے بندو، اتنا سا ادب جو ہے، اتنا سا ادب یہ تو وہاں لے جاتا ہے، اور ہم باتوں بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، دیگیں بھی پکاتے ہیں، نیازیں بھی لیتے ہیں، پھر بھی حسین سے دور ہیں۔ تو اگر عشق حسین ہے
تو اسوہ حسین پر عمل کرو، ہر ظالم کا بازو زبردستی جو ہے وہ توڑ ڈالو، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ جہاں برائی دیکھو اس کو زبان سے روکو، اس کو طاقت سے روکو، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے برے کو برا کہو۔ یہ کتنی بڑی بری بات ہے کہ ہم لوگ جو بری بات ہے اس کو پہلو تہی کر کے اس کے قریب سے گزر جاتے ہیں، تو اس کو زبان سے روکو، اور اگر تم نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں برا خیال کرو، تاکہ یہ کم درجے کا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں، آج ہم جمع ہیں حسین علیہ السلام کا وہی منانے کے لیے، سب درباروں پر یہی ہے، یہ جو جتنے بھی ہیں، جتنے بھی دربار ہیں، سلطان العارفین کا، بابا فرید گنڈر شکر کا، معین الدین چشتی کا، اور یہ جتنے بھی دربار ہیں، یہ سب پنجتن پاک کے ان کے نور کے زندہ مینار اور روشن مینار ہیں، یہ نشانات ہیں ان کے۔ اگر کسی نے علی شیر خدا کو دیکھنا ہے، ڈاکٹر صاحب کا مزار دیکھے جا کر، یہ بنا دیا۔ سلطان صاحب کو دیکھنا دیکھ لے، یہ بنا دیا سلطان العارفین۔ ادھر جو ہے معین الدین چشتی کو دیکھے، بنا دیا معین الدین چشتی۔ تو یہ ہے انا مدینۃ العلم ولی بابھا۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو کسی نے حضرت علی علیہ السلام کی منقبت میں بیان کریں گے کہ آپ نے کیا کیا اور ہمیں کیا سبق دیا فخر کا، جس پر چل کر ہمیں دائمی یاد حاصل ہونی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا یہ جو اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ میں نے آج رلانے والی کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے۔ آپ کے بچوں کے غم میں ہم بھی، ہمارا دل بھی رو رہا ہے، اور رسول پاک سے بھی ہم اس کا پرسہ کر رہے ہیں، اور فاطمہ زہرا سے بھی، سلام اللہ علیہ سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو اٹھنا بیٹھنا ہے یہ قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح اسوہ حسین پر چلنے کی، اگر ہم اس اسوہ پر عمل کر لیں تو دنیا میں امن ہی امن ہو جائے گا، صحیح اسلام نافذ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے جتنے بھی فقیر ہیں یہاں حاضر ہیں، رب العزت ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، حضور پاک کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے، اور جو پنجتن پاک ہے ان کی غلامی میں ایسے ہوں جیسے پنجتن پاک کے لیے یہاں سے دوڑتے ہوئے پہنچ جائیں ان کے گھروں تک۔ تو اس طرح سے آپ کے دروازوں پر جا کر سایہ کرنے، اسی طرح صحابہ ہیں، صحابہ کو کوئی طرح نہیں ہے، وہ ابو سفیان کے جو آل ابو سفیان ہے وہ ان کا کام ہے، یہاں پر ان کا صحابہ رضوان اللہ علیہ کا کوئی نہیں ہے، وہ ساتھی ہے آپس میں، کیونکہ حضرت صدیق اکبر کی جو پڑپوتی ہیں ام فرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم کی بیٹی جو ہیں، وہ امام جعفر و صادق کی والدہ اور امام باقر کی بیوی ہیں، تو اس لیے ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہمارے اپنے دلوں کا پیدا کیا ہوا ہے، اپنے مطلب کا، اپنی گھروں کا، اپنے بتالوں کے لیے ہم نے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، فرقہ بندی کی جو لعنت ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسوہ حسین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بند کر دیں۔